جی از دا اسکرین ویزیبل؟ آڈیو اسکرین بالکل کلیئر ہے نا؟ جی سر. یس سر. اوکے اوکے فائن فائن. کہیں اگر نیٹ ورک ایشو آئے تو پلیز کنوے، ٹھیک ہے؟ اوکے سر. اوکے اوکے فائن ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی کل حال، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. الحمد للہ علی کل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأهل بيت محمد وأزواج محمد وذريات محمد وأمة محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. جی ابھی ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں بنی اسرائیل کے سائڈ سے جو ہمارا فیز چل رہا ہے. اب دیکھیں آج کی جو آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. لیکن اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں، لفظ آیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرو. لیکن آپ دیکھیں قرآن کا جو اصول ہے یا اسلام کا جو اصول ہے، دین حق کا جو اصول ہے، نماز تو پہلا پیڈسٹل ہے. جو بنیادی اصول ہے ہمارے دین کا وہ نماز ہے. لیکن یہاں نماز اتنی آخر میں کیوں کہی گئی؟ آلموسٹ ہم اس رکوع کو اینڈ کرنے والے ہیں. نماز کے بارے میں جب بات ہونے لگی تو کافی آخر میں بات ہونے لگی. ایسا کیوں؟ دیکھیں اس آیت کو سمجھے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے آیت کو رکوع کو سٹارٹ کرتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے بنی اسرائیل سے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام عطا فرمائے، اور میرے عہد کو پورا کرو کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو. پہلے خطاب جو ہے اسی سے شروع ہوا، یعنی عہد کی پاسبانی. جو کویننٹ تم نے باندھا ہے میرے ساتھ اس کو فلفل کرو، میں تمہارے کویننٹ کو فلفل کروں گا جو میں نے تم سے باندھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کے بعد فرمایا، آیت پہ فوکس کیجئے، اس کے بعد فرمایا یہ اس چیز کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن یہ جو نازل شدہ کتاب ہے، یعنی قرآن الفرقان، یہ ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. تمہاری فطرت کی تصدیق کرتی ہے، تمہاری پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی تصدیق کرتی ہے. تو ایسی لاشعوری کیوں اختیار کرتے ہو کہ پہلی تم ہی کافر بنو، دوسروں پر بھی وبال بنو؟ تم تو پہلے ہونے چاہیے جو اس دین پہ، جو اس دین اسلام پہ، جو اس توحید پہ، جو اس کتاب اللہ پہ لبیک کرے. تم تو روگردانی کرتے ہو. تو میری آیتوں کو ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، کیوں میری آیتوں کو حقیر قیمت پر بیچتے ہو؟ آیتوں سے مراد نشانیوں کو، واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں حقیر قیمت پر بیچتے ہو. تو خبردار کیا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، خبردار ہو جاؤ، مجھے سے ڈرو. اب آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارا لال ڈسکشن رہا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو گڑمڑ نہ کرو، یعنی حق کے اوپر باطل کا لباس نہ اوڑو. اور تمہارا مقصد ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپانا. جو آپ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہو، مکس چیزیں کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں تمہیں حق کو غالب کرنا ہے، تمہیں باطل کو غالب کرنا ہے، حق کو چھپانا ہے، حق کو پوشیدہ کرنا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم خبردار ہو اس چیز سے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کیوں آپ کو ایک تھوڑا بہت بیک ڈراپ دے دیا. اللہ تعالیٰ بڑے عہدوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیا میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب نماز قائم کرو. یہ تو پہلے ہونا چاہیے، اور اسلام کا اصول ہے، دین اسلام کا اصول ہے. کوئی بھی نبی ہو اس نے پہلی اپنی امت سے جو بیاں بائیں کری وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، ایک ہی بات. جو بھی پچھلے پیغمبر ہے انہوں نے اپنی امت سے جو پہلا کام لے لیا، جو فنڈامنٹل پریریکویزٹس ہے اسلام میں آنے کے لیے، وہ اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرو.
لیکن یہ لاسٹ میں کیوں آیا؟ یہ میرا کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ اب رکوع کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں واقیم الصلاۃ. تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خطاب عام انسانوں سے نہیں ہو رہا ہے، یہ علماء یہود سے ہو رہا ہے، رابائیز آف دا جو کمیونٹیز، ریلیجس کلرگی آف دا جو کمیونٹی، ان سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، اس کا تو تمہیں تعارف ہے ہی، لیکن پہلے وہ چیزیں کرو جس کا تمہارا منصب ہے، پھر جا کے نماز تمہاری نماز ہوگی. عہد کو پورا کرو، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول کرو، ان کے مشن کو تھامو. یہ دلیل پیش کر سکتے تھے ہم تو نماز ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں کرو گے تب تمہاری نماز نماز ہے، ورنہ تمہاری جو نماز ہے، جو کھوکھلی نماز تم پڑھتے ہو، جس میں وہ ترتیب بھی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں وہ ترتیب بھی نہیں جو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اسے بھی میں تمہارے منہ پر مار دوں گا. وہ تمہاری یہ جو نماز ہے یہ تمہیں قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری یہ نماز قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ تم پرانے جو شرائط ہے ان پہ پورا نہ اترو. کیونکہ نماز تو ہر کسی ریلیجس کلرگی کا ایک پلر رہا ہے، چاہے وہ پیپل آف دا بک ہو، چاہے وہ اسلام کے آج کے ماننے والے. دیکھیں یہ آیتیں کیوں ہیں؟ یہ آیتیں اس وجہ سے ہے کہ ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں ان سے رہبری حاصل کرنی ہے. جیسے اصحاب سنتے تھے کوئی کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے کسی بھی قوم کو لے کر، تو ساتھ ساتھ فرماتے تھے نزل تو فیہم عبرۃ لنا، یہ ان کا کلام ہوا کرتا تھا، یہ یاد دہانی ہمارے لیے ہے. اگرچہ ان میں جو قصے جو کہانیاں بیان ہوئی ہے یہ پچھلی امتوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تنبیہ، یہ ریمائنڈر ہمارے لیے ہے. تو آج کے گروپس کو بھی، ایلیٹ گروپس کو بھی، ایجوکیشن ایلیٹ کو بھی سامنے رکھ کر یہ چیز آپ سامنے رکھیں کہ نماز تو ہوتی رہتی ہے، لیکن نماز کا ایسنس تب تک نہیں ملے گا جب تک وہ اپنے ان پوزیشن کو وہ جسٹس کے معیار نہ عطا کرے. عام لوگوں سے، ایک ریورٹ مسلم سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہیں آپ کہہ سکتے ہیں واقیم الصلاۃ، لیکن جب بات آتی ہے ریلیجس کلرگی کے بارے میں، علماء کے بارے میں، انہیں آپ دعوت سٹارٹ نہیں کریں گے واقیم الصلاۃ، وہ تو بولیں گے ہم تو تہجد پڑھتے ہیں. اب ہمیں نماز کے بارے میں دعوت دیتے ہو. لیکن جس انسان کا، جس پوزیشن کا جو حق ہے، اگر وہ بیان نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے وہی بات، ولا تلبس الحق بالباطل، باطل کا رنگ اوڑھ کے حق کو مشتبہ بناتے. اسی لیے واقیم الصلاۃ آخر میں آیا. پہلے وہ شرائط اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی بنو، اس قرآن کو اپنے اندر جذب کر لو، سماجی لیول پہ بھی، انفرادی لیول پہ بھی، تب تمہاری نماز نماز ہوگی. اسی لیے لفظ آیا واقیم الصلاۃ. اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ اقیم الصلاۃ کیا ہے. دیکھیں اس کی وضاحت ہم نے آگے بھی کری ہے سورہ بقرہ کے بالکل انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ میں، انٹروڈکٹری فیز میں، وہاں پہ بھی لفظ آیا تھا واقیم الصلاۃ. یہاں پہ اس چیز کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ٹائم بھی بچے گا. اور جس نے نہیں دیکھا ہے پلیز گو تھرو دی سیشن، ریوزٹ دی سیشنز، آپ کو وہاں پہ اس کی تفسیر ملے گی. واقیم الصلاۃ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، یعنی فارمل سینس میں استعمال کیا گیا. ایک ہوتا ہے انفارمل مینر، ایک ہوتا ہے فارمل مینر، آرگنائزڈ مینر. نماز ادا کرنا کافی نہیں ہے، تم نے کسی طریقے سے نماز ادا کر دی تو ہو گئی. نماز کو فارمل طریقے سے ادا کرو، وہ شعور کے لحاظ سے ادا کرو، اس میں جماعت کی شکل ہو، اس میں تمہاری پوزیشن وہ ہونی چاہیے کہ لگنا چاہیے کہ تم ایک مشن کے تحت اپنے سماج میں رہ رہے ہو. یہاں پہ اگر کوئی جماعت کر رہا ہے، کسی سے دشمنی ہے، وہ اس کے صفے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس کی یہاں ضرب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جماعت کی شکل میں، فارمل سینس میں، آرگنائزڈ مینر میں، شعور کے لحاظ سے. جب یہ صفے باندھو تو لگنا چاہیے ایک دیوار کھڑی ہے، بنیان مرصوص ہے، یہ ڈھیلے ڈالے ہلکے لوگ نظر نہیں آنے چاہیے. یہ ہے واقیم الصلاۃ کا مطلب. اور اس میں بہترین کیا تفسیر کری ہے ابن عربی نے رحمہ اللہ. ایک ہے ابن العربی، وہ ہمارے صوفیزم میں ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ایک ہے ابن عربی، ابن عربی ایک ہے، ابن العربی ایک ہے. ابن عربی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں یہ جو نماز کی پوزیشن ہے یہ بڑی
یہ بڑی عجیب ہے، یہ بڑی سٹرینج ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نماز کو انفرادی لیول تک محدود نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ایک انسان نماز میں اپنا رشتہ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر انسان فردن انفرادی نماز بھی پڑھتا ہے تو لفظ تو آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پلورل اسٹیٹمنٹ۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے انفرادی لیول کی نماز قبول ہی نہیں کی، تو پھر کیا معنی ہے اس نماز کا، اس ہمارے رکوع کا، ہمارے سجود کا، جس میں ہم انفرادی نماز پڑھتے ہیں، چاہے ہماری نوافل ہو یا ہم کہیں دور دراز جنگل میں بیٹھے ہو، فرض کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں کوئی جماعت نصیب نہیں ہوئی، تو کیا مطلب ہے اس واقیم الصلاۃ کا مطلب؟ اور اس پلورل اسٹیٹمنٹ میں ادا کرنا، جماعت کی شکل میں ادا کرنا، تو وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کا جو قلب ہے وہ اس کا امام ہے، انسان کا دل جو ہے وہ اس کا امام ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ اس کے مقتدی ہے، اور امام کون ہے؟ اس کا دل۔ اس دل کے پیچھے یہ سارے مقتدی جماعت کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ میں صرف وہ دیکھوں گا جو میرا اللہ پسند کرتا ہے، میں ان چیزوں سے رکوں گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ آنکھیں گواہی دے رہی ہوتی ہے، یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، میں اس امام کے پیچھے جب کھڑا ہوں تو اس قلب کے اس آنر کو میں بخشوں گا کہ میں اس ہاتھ سے وہ چیز اختیار کروں گا جو میرے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آئیں گی۔ جس چیز میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت شامل ہو میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ یاد دہانی کرتے ہیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، تب جا کے اس پوزیشن کو سامنے رکھیں جو ہم سورہ فاتحہ میں ادا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم، میں نہیں، انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، یہاں قلب امام ہے۔ کیا خوبصورت تفسیر کی ہے ابن عربی نے، قلب امام ہے، دل امام ہے، اس کے پیچھے ہمارے سارے آرگنز مقتدی کی شکل میں ہوتے ہیں، ہاتھ گواہی دیتے ہیں، کان گواہی دیتا ہے، سر گواہی دیتا ہے، آنکھیں گواہی دیتے ہیں، میرا دماغ گواہی دیتا ہے کہ میں اپنے انٹلیکٹ کو صرف اس لیے استعمال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سربلندی ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو۔ یہ میں گواہی دیتا ہوں جب میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اس پوزیشن کو سامنے رکھیں جب ہم نماز ادا کریں تو یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کے پاس جو پوٹینشل ہے وہ استعمال کرے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، چینلائز کیجیے اپنے انرجی کو، یہ ادائیگی ہوگی واقیم الصلاۃ کی۔ اور اس میں ہمارے دوسرے مفسرین بھی ان کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں دور دراز جنگل میں بھی ہو پھر بھی جماعت کے بغیر کہیں نماز ادا نہ کرنا، فرض نمازوں کی بات ہے کہ اگر آپ دور کسی صحرا میں ہو، جنگل میں ہو جہاں کوئی نہیں ہے، اذان باضابطہ دو، تکبیر کہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف نیت باندھو کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے فرشتوں کی جماعت فرشتوں کی جماعت شامل کر دیں گے، یعنی فرشتے تمہارے مقتدی ہو جائیں گے۔ فرض نمازوں کی بات، اور رہی بات انفرادی نماز کی، تم چاہے نوافل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، تو اس میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میرا دل میرا امام ہے اور میرے پورے اعضاء، میرے سارے آرگنز میرے جسم کے یہ مقتدی ہیں۔ اس کیفیت سے جب ہم نماز ادا کریں گے تو ادا ہوگا واقیم الصلاۃ۔ یہاں نماز ادائیگی کافی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا کافی ہے، فارمل سینس میں استعمال ہوا۔ اس کی ڈیٹیل میں وضاحت آپ کو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ملے گی، وہاں اس کی ہم نے ڈیٹیل میں وضاحت کری، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں، جس کسی چیز کو ہم ڈیٹیل میں ایلابریٹ کرتے ہیں، ہم نے اس کی وضاحت کری، اس کو دوبارہ ہم ایلابریٹ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب بار بار اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یہاں تو بہتر ہوگا کہ آپ نوٹس بنا لیں، آپ کے لیے ریویژن بھی آسان ہوگا اور کمپریہنشن میں بھی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو واقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کو قائم کریں، اور نماز کی قائم کی شکل ہم نے بیان کری، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اب زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ نکلا ہے لفظ زکا سے، جس کا معنی ہے پاک ہونا۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں علماء یہود سے، اتنی چھوٹی باتیں، جہاں اقیم الصلاۃ کی بات ہوئی وہاں آتوا الزکاۃ کی بات ہوئی، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر کسی علماء کو پتا ہے، ہر کسی ریلیجس لیڈر کو پتا ہے کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، بیسک فنڈامنٹلز میں ہے اسلام کے۔
لیکن آپ یہ دیکھیں گے، پیٹرن دیکھیں گے، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں عام طور پر ان کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ جب خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے ان کا ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے. وہ عوام سے، عوام الناس سے، کامن ماسز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ کریں اس دین کو، لیکن جب خود کی بات آتی ہے تو ان کا ہاتھ پیچھے رہتا ہے. ان کا یہ پرسپشن ہوتا ہے دیئر ٹائم از دیئر چیریٹی. ایسی بات نہیں ہے. مال میں بھی شمولیت کرنا اسلام میں بہت ضروری ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وہ کیسے کام کریں گے اور کیسے آپ ایک رول ماڈل بن سکتے ہو اپنے عوام کے جب آپ خود ہی اس پہ پورا نہیں اترتے. تو اسی لیے ان کو فرمایا گیا کہ تم لوگوں سے تو مال ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ زکات دیں، صدقہ عطا کریں، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تمہارا ہاتھ تنگ پڑ جاتا ہے. یہ آپ عموماً پیٹرن دیکھیں گے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ ہمارے واعظین، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، ہاں دیر ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جن کو جو اخلاص سے بھرپور ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ عموماً پیٹرن دیکھا گیا ہے اور اس پیٹرن کو اللہ تعالیٰ نے ریکاگنائز کیا. علماء یہود سے جب کہا گیا تو وہی آپ یہ ذہن میں رکھیں جیسا کہ ہمارے صحابہ کا قول تھا، نزلت فیہم میں برات اللہ. یہ آیتیں تو ان کے لیے ہے، ان کے بارے میں ہے، لیکن یاد دہانی ہمارے لیے ہے. جب بھی آپ کو کوئی کسی قوم کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں کوئی تعارف کر رہے ہو، کسی قوم کا ذکر کر رہے ہو، تو آپ کے دماغ میں، آپ کے وجود میں فوراً یہ بات آنی چاہیے، نزلت فیہم عبرۃ لنا، جو صحابہ کا قول ہوا کرتا تھا. یاد دہانی ہمارے لیے ہے. اگرچہ اس میں ذکر ان قوموں کے بارے میں، قوم عاد، قوم سمود، کیوں ذکر کیا قوم عاد، قوم سمود؟ وہ تو وجود بھی نہیں رکھتے، نام ان کا لیا گیا. یاد دہانی ہمارے لیے. بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل اس میں موضوع نہیں ہے. اس میں موضوع ہے اہل ایمان، قرآن کے پڑھنے والے. تو اسی لیے ان کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ بھی کیا خوبصورت چیز ہے. آپ دیکھیں اسلامک جو ماڈل ہے وہ کیپٹلزم ہی ہے. اسلامک پرنسپل جو ہے، جو اکانومک سسٹم ہے، اٹس بیسڈ آن کیپٹلزم، بٹ ایبسلوٹ کیپٹلزم کے خلاف ہے. ایبسلوٹ کیپٹلزم کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکانومک پالیسیز کو، اکانومک میجرز کو گریب کرنے کے لیے. لیکن جب اسلام کے اکانومک پالیسی کی بات آتی ہے، یہاں بھی اے فارم آف کیپٹلزم ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز بھی اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان دا فارم آف زکات، ان دا فارم آف عشر، ان دا فارم آف صدقہ، ان دا فارم آف چیریٹی، جو بھی آپ کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ریس میں پیچھے رہ گیا اس کو بھی مدد کرو، وہ بھی تھوڑا ریس میں آگے آئے. ایبسلوٹ کیپٹلزم کے خلاف ہے، بٹ یس اسلامک اکانومک ماڈل از اے فارم آف کیپٹلزم بٹ اگینسٹ ایبسلوٹ کیپٹلزم. تو یہاں پہ بھی اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا کہ ماحول کے ڈیولپمنٹ کے لیے، سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، سوشل جسٹس کو نبھانے کے لیے آپ کو آتو زکا کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہو، چاہے وہ عوام الناس ہو. اور یہی پیٹرن دیکھا گیا کہ عوام الناس تو ڈر کے مارے کہیں پیسہ دے بھی دیتی ہے، لیکن جو ہمارے ریلیجس کلرکی ہے ان کا ہاتھ پیچھے رہتا ہے. اسی لیے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. اور اس زکات کی تاریخ کی اگر حیثیت آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ پروفیٹک ایئرز جو تھے، اس میں زکات کا لفظ جو عموماً استعمال ہوتا تھا وہ آلموسٹ سملر تھا صدقہ کی طرح. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسے تشریح ملتی ہے کہ زکات ہم نے مخصوص کر دیا غربا کے لیے، مساکین کے لیے، جو ہمارے پاس ہماری سوسائٹی میں اس کمپٹیشن میں، اس ریس میں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ مخصوص انہی کے لیے کر دیا گیا. جو بھی کوئی انسٹیٹیوشن سیٹ اپ ہوں گے، ان کا کام ہوگا کہ جو اس کمپٹیشن میں پیچھے رہ گئے، جو پاورٹی لائن میں رہ گئے ہیں، ان کو وہاں سے باہر نکالنا. ریموو دس ڈسپیرٹی بٹوین رچ اینڈ پور. اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے زکات کا کنسپٹ لایا گیا. تو اس کی تاریخی حیثیت یہ تھی کہ پہلے زمانے میں زکات آلموسٹ سملر ماڈل میں ہوا کرتا تھا جو ہمارے پاس صدقہ ہے. پھر جا کے اسے ریپلیس کیا گیا زکات سے، صدقہ کے معنی میں، نومنکلیچر میں زکات پھر مخصوص کر دیا غربا کے لیے، مساکین کے لیے. اوکے. اس کے بعد آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو، ان کے ساتھ جھک جاؤ، رکوع کرو جو رکوع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم صلاح ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس میں تو رکوع ادائیگی ہوگی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ اس کی کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ جوز کی نماز دیکھیں گے، جو ان کی پریئر ہوتی ہے، جو ان کی نماز کی شکل ہے، اس میں آپ دیکھیں گے وہ جب جھکتے بھی ہیں نا، پورا نہیں جھکتے، وہ رکوع بھی مکمل نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ اجتناب کیا تھا، اس رکوع کی جو کیفیت تھی، جو سابقہ امت میں جو رکوع کی کیفیت تھی، ان کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا۔ وہ رکوع کی شکل ویسی نہیں تھی جو کہ جوز اختیار کرتے تھے، جو کہ یہودی نماز پڑھتے تھے، اس میں وہ رکوع کی کیفیت نہیں تھی، وہ رکوع کی وہ تعبیر نہیں تھی جو مسلمانوں کی، جو اسلام میں رکوع کی کیفیت ہے، وہ جوز کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع تو کرو، مکمل کرو، جیسا رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کرو۔ اب یہ کیوں فرمایا ورکعوا مع الراکعین؟ رکوع تو سمجھ آیا، کیونکہ ان کے یہاں سے رکوع کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، وہ جھکتے نہیں تھے۔ اگر آپ آج بھی ان کی نماز دیکھیں گے، یوٹیوب پہ سرف آؤٹ کر سکتے ہیں آپ، ان کی نماز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جھکتے نہیں ہیں پورا، تھوڑا بہت ہے، سلائڈ بینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ پورے جھکتے نہیں ہیں۔ ایک تو فرمایا رکوع کرو، اور یہی نہیں فرمایا انفرادی رکوع نہیں کام چلے گا، اس سے ادائیگی نہیں ہوگی، فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو اس لائن میں شامل ہے، اس دیوار کے ساتھ رکوع کر رہے ہیں، اس پوزیشن میں رکوع کر رہے ہیں، اس بنیان مرصوص کی طرح جماعت میں، ان کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ کیوں فرمایا مع الراکعین جبکہ واقیم الصلاۃ ادا ہو گیا، یعنی جماعت میں نماز ادا کرو؟ ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، جب بھی یہ رکوع کرتے تھے، ان کی پوزیشن اپنے سامنے آتی تھی، ہم تو اجمی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم تو عربی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ تو تھے ریسزم کے ماننے والے، سپیریئر ریس کے ماننے والے، اتنو سینٹرزم کے ماننے والے، یعنی آر ایتھنیسٹی از سپیریئر دا ریسٹ آف دی ایتھنیسٹیز، یہ تو اس کانسیپٹ کے ماننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ضرب مارنے کے لیے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، یعنی ندامت اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، جھکو، ندامت اپنے اندر اختیار کرو، ان کے ساتھ جو ندامت اختیار کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، ان کے ساتھ رکوع کرو۔ تمہارے اندر یہ اسٹیریوٹائپ ڈیولپ ہوا ہے کہ ہم اعلی نسل ہے، جو جوز ہے، جو بنی اسرائیل ہے، وہ سپیریئر ریس ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ دین حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنا نام بھی گم کر دیا تھا، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنے نسل پرست تھے ان کے اینسیسٹریل کلاس میں، جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں یہودا، انہی کی پروجنی میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور اسی سے نسبت رکھ کے اپنے آپ کو کہتے تھے یہودی، یعنی چلڈرنز آف یہودا۔ یہ مسلمان نام بھی انہوں نے گم کر دیا تھا، اتنی زیادہ ان کے اندر، اور اتنے زیادہ انہوں نے اپنے اندر یا اپنے اوپر یہ حاوی کر دیا تھا، یہ نسل پرستی، یہ ریس اپنے اندر اتنی حاوی کر دی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تھا، جو بنی اسرائیل سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، میں تو سب سے ٹوٹ کے ایک مسلمان ہو گیا، ان کا نام تو مسلمان تھا، یہ اس مسلمان نام کو بھی انہوں نے گم کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، دا چلڈرنس آف یہودا، جو کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹا یہودا بھی تھا، انہی کی نسل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے وہ یہودا کی طرف اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ پروگرام بتا رہے ہیں کہ تمہیں رکوع اگر کرنا ہے، پہلے تو رکوع کرو، جو کہ تمہارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، پھر اگر رکوع بھی کرنا ہے تو اس شکل میں کرو جو کہ ایکسیپٹیبل ہے، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تاکہ تمہاری یہ جو نسل پرستی ہے یہ ختم ہو جائے، اس کی بنیاد کٹ جائے۔ اسلام میں ایکوالٹی ہے، اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہا
کہ یہاں پہ عالم اور ایک سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ورکر بالکل اکول ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا ورکر آپ کو نماز میں لیڈ کرتا ہے, آپ اس کے مقتدی شامل ہوتے ہیں, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, یہ ایک راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس اہدنا الصراط المستقیم پہ آپ آ گئے تو آپ سارے اکول. یہاں پہ ایک خطیب, ایک کام کرنے والا, ایک بیوروکریٹ, سب اکول ہے. ہاں ایک شرط ہے, وہ ہے تقوی, اور وہ بھی کون پرکھ سکتا ہے؟ وہ اللہ خود پرکھ سکتا ہے. یعنی تقوی کا جو ایگزامینیشن ہوگا وہ دنیا کی چیز ہے ہی نہیں, وہ آخرت کا کانسیپٹ ہے. تقوی کی بنیاد پر ہم دنیا میں کسی کو جج نہیں کر سکتے یہ متقی ہے اور وہ تھوڑا کم متقی ہے. یہ معیار اللہ کو پتا ہے, یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے, اور ایمان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوا کرتا ہے. دنیا کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر ہے, انسٹیٹیوشنز کی بنیاد پر ہے, وربل ٹیسٹمنی کی بنیاد پر ہے, ظاہری اعمال کی بنیاد پر ہے. باطن میں انسان کیسے ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, وہ تو اللہ کا کام ہے, وہ تو آخرت کا کانسیپٹ ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, میں دینے والے دن کا مالک ہوں. مالک یوم الدین, دین نکلا ہے دین سے, جس دن دیا جائے گا, دینے والا دن, ایمان کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون اس تقوی کی بنیاد پر, کون اس تقوی کے ان پیڈسٹلز پہ کون زیادہ ہے اور کون کم ہے. لیکن دنیا کے معاملات میں ہم سب اکول ہیں. تو ان کو فرمایا گیا, اسکالرز کو فرمایا گیا, اسکالرز کی طرف آیت ہے, they should humble themselves, وہ اپنے آپ کو ہمبل کرے. کہیں یہ تصور نہ آئے کہ ہم تو واعظین ہیں, ہم تو بولنے والے ہیں, ہماری کوئی پریویلیج پوزیشن ہے. آپ کی اوبلیگیشن ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, جو آپ دنیا میں عزت کماتے ہو اسلام کی بنیاد پہ کماتے ہو. جب یہ کماتے ہو تو اس کا حق ہے, حق ادائیگی نہیں کرو گے تو الٹے پڑ جاؤ گے, اور اسی کی وضاحت اگلے آیا میں آئے گی. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا there is no class society in امہ, کوئی کلاس سوسائٹی ہماری امت میں نہیں ہے. کسی علماء کو کوئی پریویلیج پوزیشن حاصل نہیں ہے, الٹا وہ اوبلیگیشن کا مستحق ہے. اسی لیے ان کو فرمایا گیا جب یہ ساری چیزیں کرو گے, عہد کا پاسبانی کرو گے, حق کو حق کی طرح پیش کرو گے, اس سے روکا گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل, باطل کا لباس نہیں اوڑو گے حق کی طرف, جو اپروپریٹ جسٹس ہے, جو قسط ہے, اس سے بات کرو گے, تب تمہاری نماز ہوگی. واقیموا الصلاۃ, تب تم آ سکتے ہو اس قابل کہ تم نماز پڑھو. وآتوا الزکاۃ, اور تم زکاۃ ادا کرو. ورقعوا مع الراکعین, اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اس آیا کی تشریح تھی. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں, اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ علماء یہود, جو کہ میں نے پہلے ہی کہا, یہ مخاطب تو اللہ تعالیٰ اہل یہود سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر, تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. اب لیکن یہاں پہ جو لفظ سمجھنا ہے بہت ضروری ہے. میں نے ابھی لفظ استعمال کیا اتأمرون الناس بالبر, بر کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عموماً آپ کسی بھی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے, وہاں جو ٹرانسلیشن ہوگی نیکی, یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ڈو یو پریچ رائچوسنس, نیکی, لیکن یہ حقیقت میں اس کی تشریح نہیں ہے. یس, رائچوسنس از اے پارٹ آف بر, بٹ بر رائچوسنس نہیں ہوتا ہے. رائچوسنس یا نیکی ہی بر نہیں ہوتا. بر میں رائچوسنس شامل ہے, بر میں نیکی شامل ہے, لیکن نیکی بر نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھے, میرا ہاتھ ہے لیکن ہاتھ میں نہیں ہوں. میرے پاؤں ہیں لیکن میرا پاؤں میرا وجود نہیں ہے, پورا وجود. میرے وجود میں میری آنکھیں بھی شامل ہے, میرا سر بھی شامل ہے. تو میں کیسے یہ سمبلائز کر سکتا ہوں کہ میرا پاؤں نوید ہے؟ اٹس اے پارٹ آف مائی باڈی. یہ میرے جسم کا, یہ میری باڈی کا ایک حصہ ہے, لیکن یہ میرا پورا وجود نہیں ہے. اسی طریقے سے نیکی بر کا ایک حصہ ہے, لیکن بر کو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آئے گا نیکی, جیسے یہاں پہ لکھا بھی ہے ڈو یو پریچ رائچوسنس, نیکی, کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟
لیکن لفظ آیا ہے بر، تو بر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں بر نکلا ہے لفظ بر سے. بر کہتے ہیں زمین کو عربی لغت میں. بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر کہتے ہیں زمین کو، بر بحر. تو بر سے نکلا ہے بر، یعنی اسٹیبلٹی کی علامت ہے. بر کے معنی ہے اسٹیبل ہونا. تم اسٹیبلٹی کا، تم وفاداری کا، تم ایپیٹوم آف پرومسز کا حکم تو دیتے ہو لوگوں کو، لیکن خود اس سے اوجل ہوتے ہو. نیکی ہی کام نہیں چلے گا. نیکی مراد نہیں ہے یہاں پہ. یس، نیکی، رائچوسنس، نیک ہونا از اے پارٹ آف بر. مگر بر کا مطلب ہے ایپیٹوم آف پرومسز. جب تم عہد کرتے ہو، جب تم وفاداری کا اعلان کرتے ہو، اور وفاداری کا اعلان کرتے ہو اپنے ایپیٹوم میں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی باتیں. تم تب تک نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بارے میں وہی تصور نہ کرو جو تم دوسروں کے بارے میں تصور کرتے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. کیا اس پہ ہم پورا اترتے ہیں؟ کیا اس پرومس کو ہم فلفل کرتے ہیں؟ کہ ہم ایز اٹ از ہر ایک بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں؟ اسلام کا کووننٹ ہے، اسلام کا بر ہے. ہاں کچھ حقوق آپ کے بلڈ ریلیشنز میں زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آئیڈیالوجی میں، نظریات میں آپ سب اکول ہو. یہ پوری امت ایک جسم کے مانند ہے. جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جوڑ اٹھتا ہے. کیا ایسی کیفیت ہمارے اندر ہے؟ اس پوری امت میں کئی جگہ تکلیف ہے تو ہمارا جسم جھنجھوڑ اڑتا ہے، ہماری راتوں کی نیند چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، کیا تم بر کا حکم دیتے ہو؟ اسی لیے میں لفظ بر ہی استعمال کروں گا، بیکاز میرے سامنے کوئی ایسی ٹرانسلیشن نہیں ہے، میرے سامنے کوئی اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے جس سے میں اس ورڈ کی تشریح کروں. کچھ چیزیں ایسی آ سکتی ہیں، کچھ کلام ایسے آ سکتی ہیں، کچھ ورڈز ایسے آ سکتی ہیں جن کا کوئی تشریح نہیں ہو سکتا، نہ ہی اردو میں، نہ ہی انگلش میں، نہ ہی پرشین میں. یہی تین لینگویج ہے جو ہم تھوڑا کلوز سمجھتے ہیں کہ عربک کے بعد ایسی کلوز لینگویج ہے. اسی لیے میں لفظ بر ہی استعمال کروں گا. اور بر کو آپ استعمال سمجھے ایپیٹوم آف پرومس، جو ہم وفاداری کا عہد کرتے ہیں اس کا جو پلیکل ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ تعبیر دیتے ہیں بر سے. اور بر کا جو لفظ نکلا ہے بر سے نکلا ہے، جو کہ میں نے ابھی کہا لینڈ کو کہتے ہیں. جب ہم جغرافی میں اوشنز پڑھتے ہیں، اوشن کے مقابلے میں کانٹیننٹس پڑھتے ہیں، کانٹیننٹ ورسز اوشنز، تو اوشنز موبلائز ہوتے ہیں، ان میں لہر ہمیشہ ہوتی ہے، تلاطم میں ہوتے ہیں وہ. بٹ کمپیئر ٹو لینڈ، جو لینڈ ہوتی ہے، اگر ہم اوشن کو لینڈ سے کمپیریزن کریں تو لینڈ میں وہ تلاطم نہیں ہوتا، وہ سٹیبل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ پریشر گریڈینٹس بھی دیکھیں گے، پریشر گریڈینٹس اگر آپ تھیمیٹک میپنگ اوپن کریں گے، گوگل میں جائیں، تھیمیٹک میپنگ میں پریشر گریڈینٹس دیکھیں، پریشر بیلٹ دیکھیں دنیا کا، تو اس میں آپ کو ایک اسٹریٹ پاتھ، ایک پیرلل پاتھ نظر آئے گا کانٹیننٹس کے اوپر، کیونکہ وہ شفٹ نہیں کرتے. لیکن جہاں پہ ہم سمندر کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ موج میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ تلاطم میں رہتے ہیں، ان میں ہمیشہ وہ چال رہتی ہے کہ وہ ایک جگہ سٹیبل نہیں ہوتے. اوشن کرنٹس، ٹائیڈز، یہ ہوتی رہتی ہے ان میں. اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا استعمال کیا ہے، بر کہتے ہیں اسٹیبل ہونے کو. یعنی اسلام میں آنے کے بعد تم وہ ایپیٹوم آف اسٹیبلٹی میں رہو، اس ایپیٹوم آف پرومس میں رہو، اسے کہتے ہیں بر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء یہود سے اتامرون الناس بالبر، تم تو لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، پرومسز کا حکم دیتے ہو، اسی میں پھر نیکی بھی شامل آئے گی. نیکیوں کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ کام کرو، اسلام کے یہ قوانین ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرو. جو بھی پرومسز آپ کے ذہن میں ہے، اسلام کے سارے پرومسز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ ایک ہی لفظ میں شمار ہوں گے بر. اللہ کے ساتھ پرومس، پیرنٹس کے ساتھ پرومس، سوشل لیول پہ پرومس، اسٹیٹ لیول پہ پرومسز. یس، جو اسٹیٹ، جو اسلامک فاؤنڈیشن سے کوئی اسٹیٹ بنتی ہے، وہ اگر کسی اپنے دوسرے کسی اسٹیٹ کے ساتھ ڈپلومیسی فریم کرتی ہے، کارڈیل ریلیشنز کا پرومس کرتی ہے، سورہ توبہ میں اس کی وضاحت آئے گی. اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتے ہیں ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک اسٹیٹ کو کیسا ہونا چاہیے. اگر تم نے کسی اسٹیٹ کے ساتھ پرومس باندھا، تم اس سے یا روگردانی نہیں کر سکتے. تم ٹیبل کانفرنسز پہ تو پرومسز کرتے ہو پیس ٹریٹی کا، لیکن پیٹھ پیچھے پھر تم گریلا وار سٹارٹ کرتے ہو کہ اس کی بھی مذمت کرتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. ایک مسلمان کنٹری اگر ٹیبل کانفرنس پہ پیس ٹریٹی کرتی ہے کسی مسلمان کنٹری، کسی غیر مسلم کنٹری کے ساتھ، اس کے بعد اگر وہ پیچھے گریلا وار سٹارٹ کرتی ہے تو وہ بر کے خلاف ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پرومس توڑتے ہیں. کیونکہ پرومس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے پرومس کرنا، یہ اس کے بھی خلاف ہے. یہ سورہ توبہ میں اس کی وضاحت آئے گی جب ہم ولایت کا کانسیپٹ پڑھیں گے. سورہ توبہ میں بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. انفیکٹ آپ ڈپلومیسی، یہ ساری چیزیں آپ سورہ توبہ میں سیکھیں گے انشاءاللہ الرحمن.
تو یہاں پہ بس اتنا سمجھے آپ، بر کے معنی ہے وفاداری، وفاداری کا بھی اپنا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دوسروں کو وفاداری کا سبق تو پڑھتے ہو، دوسروں کو وفاداری کا سبق سکھاتے ہو، تو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. اور یہاں پہ اکثر سپیکرز بھی شامل ہیں. آپ سے زیادہ میں گرفتار ہوں اس آیت میں بولنے والا ہوں یہاں پہ. جب جب آپ بولتے ہیں تو آپ گرفتار ہیں. تو ابھی میں بول رہا ہوں تو میرے اوپر تلوار ہے، میرے اوپر کیا میں واقعی پورا اترتا ہوں. اللہم اجرنی من النار. کیا بولنے والے سپیکرز اس پہ پورا اترتے ہیں کہ جو وہ بولتے ہیں وہ ایک پلسرات کے مانند چلتے ہیں، اس پلسرات کے اوپر چلتے ہیں. پلسرات دنیا میں ہی ہے، آخرت میں دیکھیں اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہوگی. دنیا میں اس کی تھیری ہے. میں جب بات کر رہا ہوں، یہ بات کرتے کرتے کیا میں ان باتوں پہ پورا اترتا ہوں؟ میں بر کا حکم دیتا ہوں، کیا بر پہ پورا اترتا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا تم لوگوں کو وفاداری کا، نیکی کا، پرومسز کا، عہد و پیمان کا حکم دیتے ہو، خود اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ حدیثوں کو بھی جاننا ضروری ہے. اس میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ اس آیت کو سمجھیے، اس حدیث کو سمجھیے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے جو سماج میں برائی دیکھتا ہے. غور سے سنیے گا حدیث پاک کو. ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہے جو سماج میں برائی دیکھتا ہے اور برائی کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے، پھر جا کے اللہ کے لیے اس سے دشمنی کرتا ہے. یہ اس کی ایمان کی علامت ہے. ایک انسان سماج میں برائی کو دیکھتا ہے، پھر برائی کرنے والے کو دیکھتا ہے، پھر جا کے اس سے دشمنی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، البرہ والبرہ کے لیے. میری دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے، میری دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر وہ اس سماج میں اس بندے سے، اس فرد سے، اس جماعت سے، اس سوشل گروپ سے نفرت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باغی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی ہے. لیکن جب یہ بغاوت کرتا ہے، اگر اس کے نفس سے اس کو اس فرد سے، اس جماعت سے زیادہ دشمنی نہیں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں. آپ امیجن کریں اپنے آپ کو، ہم تولیں اپنے آپ کو. ہم برائی دیکھتے ہیں سماج میں، برائی کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں. نتنیاہو کو دیکھ لیا ہم نے، جو بھی اوپریسر رولرز رہے ہیں. ہٹلر کو دیکھ لیا، چنگیز خان کو دیکھ لیا. ان سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انوسنٹ کلنگز کری، ماس کلنگز کری، ملینز آف دا پاپولیشن کو وائپ آؤٹ کیا. اس وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں. تو سماج میں جب برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کرنے والے کو بھی نفرت کرتے ہیں، دشمن مانتے ہیں اسے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی اس کے قانون کو توڑتے ہیں، کیا اپنے نفس کے ساتھ ہم نے وہ دشمنی نبھائی ہے؟ اگر نہیں نبھائی ہے تو ابو دردہ کہتے ہیں کوسچن یور سیلف. اپنے آپ کو ٹٹولو. مفہوم بول رہا ہوں حدیث کا. ہم برائی کرنے والے سے تو نفرت کرتے ہیں، لیکن جب ہم برائی کرتے ہیں سماج میں، کیا اپنے نفس سے اس انٹینسٹی کے ساتھ، اور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اپنے نفس کے ساتھ تم غصہ کرو، دشمنی دکھاؤ اپنے نفس کے خلاف، اگر وہ گناہ اس انٹینسٹی کا ہو. الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کی جماعت میں جن کا انٹینسٹی اس لیول پہ ہے جو میں نے ابھی نام لی. تو یہ کامن سی بات ہے، اس انٹینسٹی کا غصہ اپنے نفس کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم سماج میں برائی دیکھتے ہیں، پھر ہم سیم اسی اماؤنٹ کی برائی خود بھی کرتے ہیں. کیا وہ اماؤنٹ آف، وہ انٹینسٹی کے ساتھ غصہ ہمارے نفسوں کے خلاف ہوتا ہے؟ اس آیت کی تشریح آپ اس حدیث سے سنیں. جیسے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کاموں سے روکوں، کہ میں تمہیں ان کاموں سے روکوں جنہیں میں خود بھی پھر کروں. یعنی کہ وہ یاد دہانی کر رہے تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو، جو جارڈن میں ہے، پریزنٹ ڈے جارڈن، مدین کا علاقہ جسے آپ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں مدین ہے. مدین نام تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا. ہمیں مشہور نام ہے یاد، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے حضرت مدین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں روایتوں میں صحیح نہیں ملتا وہ کہ پروفٹ تھے بھی کہ نہیں، لیکن ان کی قوم میں جو مدین کا علاقہ ہے اسی میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. تو اس میں اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ان چیزوں سے روکوں.
پھر میں انہیں خود کروں. یعنی کہ آئرنیکل سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جن چیزوں سے تمہیں روکوں پھر وہ خود کروں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اگر میں کوئی کسی چیز سے تمہیں روک رہا ہوں تو اس کا مطلب میں وہ خود بھی پہلے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور کرنا چاہوں گا اور کرتا رہوں گا. دس از واٹ مینس بائی وتنسون انفسکم. اس سے روکا گیا. تم اپنی جانوں کو اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو. اسی طریقے سے جو سلیمان تبرانی ہے رحیم اللہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور محدث ہیں، پیلسٹین کے محدث رہے ہیں 10th سینچری کے 950s میں. سلیمان تبرانی کہہ لے بہترین محدث رہے ہیں. جیسے ہمارے ریسنٹ پاسٹ کے شیخ البانی ہیں، وہ اپنے زمانے کے شیخ البانی تھے، سلیمان تبرانی رحیم اللہ. وہ اپنی کتاب معجم الکبیر میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لیکن حالانکہ جب اس کا ہم نے متن چیک کیا، اس کا اسناد چیک کیا، تو یہ غریب نکلی. غریب حدیث اسے کہتے ہیں جس کے نیریٹرز کم ہوں گے لیکن ضعیف نہیں ہے. حدیث یہ غریب ہے لیکن ضعیف نہیں ہے. تو اسے اکاؤنٹیبلٹی میں، اسے چینلائزیشن میں، اس میں لے سکتے ہیں. حدیث غریب ہے لیکن ضعیف نہیں ہے. تو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، معجم الکبیر میں لکھتے ہیں، امام طبرانی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ عالم جو دوسروں کو تو نیکی کا درس دیتا ہے اور خود وہ نیکی نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ہو. جو چراغ ہم روشن کرتے تھے نا میڈیول ٹائمز میں، جو مشعل جلاتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے. وہ چراغ تو روشن کرتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے آن دا کاسٹ آف ہمسیلف اور اٹ سیلف. اپنے آپ کو جلا کر وہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے. تو اس علماء کی مثال ایسی ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا درس دیتا ہے لیکن اپنا آپ بھول جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کرتے ہیں اسے ایک چراغ کی طرح، خود جل کر وہ دوسروں کو روشنی کرتا ہے. یعنی خود سے کوئی نفع نہیں آتا، خود سے کوئی فائدہ نہیں آتا، خود سے کوئی نفع نہیں پہنچتا. اسی پس منظر میں مجھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئی. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، مفہوماً حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، یہ حدیث میں متن ہے، اللہ کی قسم کھاتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں قرار دیتا، میں کسی شخص کو کسی سے افضل نہیں قرار دیتا ہوں. کیوں؟ جب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. آپ دیکھیں یہ دیکھیں ایمان کیا ہے، یہ دیکھیں اسلام کیا ہے. فرماتے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں، یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا رہے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں کسی شخص کو افضل قرار نہیں دیتا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. بات کیا سنی ہے؟ کہ ایک شخص کو قیامت کے دن جہنم میں اپنی آنتیں جو ان کے انٹسٹائنز ہوں گے ان کو باہر نکالا جائے گا، پھر اس کے ارد گرد چکر گھمایا جائے گا اس کے پھر جنتیوں کو لایا جائے گا اس کا حال دیکھنے کے لیے. اور جنتی کہیں گے، پکار اٹھیں گے، اے فلاں شخص تو وہی تھا نا جو ہمیں نیکی کا درس دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا. پھر وہ کہے گا، وہ شخص جو جہنم میں جل رہا ہوگا، ہاں میں تمہیں نیکی کا درس دیتا تھا لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا. اسی وجہ سے اسی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ رکھا، اس شخص کو یہاں پہ رکھا. اللہم ربنا اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ربنا اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ کیا وعید ہے اللہ تعالیٰ سناتا ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں. ہاں آؤٹ آف ٹیمپٹیشن، آؤٹ آف ہیومن میجرمنٹس کبھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے، فوراً پلٹ اٹھتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، لیکن اس کا پیڈسٹل ہی یہی ہوگا، اپنی بات کو خوبصورت رکھنے کے لیے دوسروں کو بولتا ہوگا. کیونکہ اسلام میں اٹریکشن تو ہے، اسلام جیسی کوئی دیکھیں آپ یہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فین ہیں. دنیا کا کوئی شخص چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہے، سارے فین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ جب ہم ایرسٹوٹل کے فین ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتے؟ اتنے حقیر شخصوں کے، نیشے کے فین ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فین نہیں ہوں گے؟ اتنی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو اگر آپ میجر کہہ رہے ہیں، میں تو میں بار بار کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از لائک اے پینیکل آف آل ہیومن گریٹنس. جو بھی نوبل پروفیشنلز رہے ہیں ان کا جو پینیکل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو کیوں کوئی اٹریکٹیو نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے، خواہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. پولیٹیکل تھنکرز رسول اللہ علیہ وسلم کی پبلک پالیسیز کو پڑھتے ہیں، جنرلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری سکلز کو پڑھتے ہیں، سوشل سائنٹسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوشل ماڈلز کو پڑھتے ہیں. کوئی ایسی چیز بچتی کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنے کی؟ وجہ ہی نہیں ہے.
So every single person is a fan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majority of the persons. But we have to question ourselves. Are we the follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? एक होता है फैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक होता है फॉलोवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. फैन सारे हैं, क्या फॉलोवर हैं? मैं किसी क्रिकेटर को सपोर्ट करता हूं, मैं किसी फुटबॉल प्लेयर को सपोर्ट करता हूं क्योंकि मुझे उसका फुटबॉल स्किल पसंद है, मुझे क्रिकेटर का क्रिकेटिंग स्किल पसंद है. लेकिन मैं उसके जैसे ट्रेनिंग करता हूं, मैं उसके जैसा वो टेक्निक रखता हूं. इसका मतलब आई एम जस्ट ए फैन ऑफ हिम, आई एम जस्ट ए फैन ऑफ दैट क्रिकेटर. मैं उसका फॉलोवर नहीं हूं. आई एम नॉट फॉलोइंग द सेम मॉडल ऑफ लाइफ दैट ही फॉलोज. मुझे कोई गरज नहीं है वो कैसी जिंदगी गुजारता है. मैं जस्ट उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स को एडमायर करता हूं, इस वजह से मैं उसका फैन हूं. इसका मतलब ये नहीं मैं फॉलोवर हूं. लेकिन ये क्वालिफिकेशन इस्लाम में नहीं चलेगी. इस्लाम में है फॉलोवर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वालिफिकेशन, नॉट जस्ट फैन. फैन कौन नहीं हो सकता? मुझे बताएं क्या शर्त है? फिर तो तुम पागल हो जो रसूलुल्लाह से दुश्मनी करे. वल्लाह मैं कसम खाता हूं वो पागल है, दिल में उसका कुड़न है. वो बुजैल जैसा बेवकूफ है. बदर में जाते हैं उसके कब्र पे पत्थर मारते हैं. इतना बेवकूफ शख्स जो रसूलुल्लाह की शख्सियत को इनकार करे. लेकिन नफस परस्त कौन है? जो फैन तो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन फॉलोवर नहीं है. मसला तो ये है, प्रॉब्लम तो ये है, कंसर्न तो ये है, रोने की बात तो ये है. वी आर ए फैन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, आर वी ए फॉलोवर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मामला तो ये है, रोने की बात तो ये है. आप इमेजिन करें इस चीज को. मैं क्यों बता रहा हूं वो पागल है? देखें, इसका मतलब उसने कभी रैशनल मींस, पागल में क्यों कहता हूं? पागल के लिए रैशनल होना जरूरी है. पागल ना होने के लिए, सॉरी, पागल ना होने के लिए रैशनल होना जरूरी है. जब इंसान रैशनल होगा तो एडमायर कर सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन को. अगर वो बायस्ड ना हो, एक न्यूट्रल अप्रोच रख के भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडमायर कर सकता है. कितने सारी किताबें आप देखेंगे जिन्होंने, जो नॉन मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडमायर करते हैं. तो इसका मतलब फैन तो सभी है, लेकिन फॉलोवर बनने के लिए आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इंप्लीमेंट करना जरूरी है. इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम. तुम लोगों को बिर का हुक्म तो देते हो, वफादारी का, अहदो पैमान का, नेकी का, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं. तो आप देखें इस जहन को भी, इसमें जहन में रखें उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस को. कैसे एक इंसान कयामत में, कोई भी शख्स, वो दूसरों को दुनिया में आवाज पढ़ता था लेकिन अपने आप को भूल जाता था. तो ये किसी के सामने बात करना, ये बड़ा ही एक सख्त मयार है. इसका क्वेश्चन होने वाला है. इसकी और एक तशरीह मैं करता हूं क्योंकि इसी आयत से रिलेटेड है. हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आए. हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आए, फरमाने लगे, ए इब्न अब्बास, आप तो कुरान का फहम रखते हैं, मैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ. यानी लोगों को खैर की तरफ बुलाना चाहता हूँ और लोगों को बुराई से रोकना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ. तो हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत को अपने नफ्स के ऊपर फिट करो, फिर जाके अगर तुम आप क्वालिफाई हो तो कर लो. इस आयत की तशरीह पर बताते हैं हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम. ये बताते हैं उस शख्स को, हमें पता नहीं है, हमें हदीस में नहीं मिलता वो ताबई थे या सहाबी थे, लेकिन वो शख्स को बताते हैं हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या इस आयत को अपने नफ्स के ऊपर फिट किया? हाँ, अगर तुम इत्मीनान में रखते हो, हाँ 100% नहीं हो सकता इंसान जो बातें करता है उस पर पूरा उतरेगा, ये इम्पॉसिबल बात है. लेकिन एटलीस्ट उसका मेरिट ये होना चाहिए कि जो मैं कहूं वो मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं. कभी फिसल जाऊं आउट ऑफ टेम्पटेशन, आउट ऑफ ह्यूमन मेजरमेंट्स. इंसान है, इंसान का मतलब ही है कि इंसान खताकार है, गलती करता है, लेकिन इसकी बुनियाद ही इसी पे हो कि मैं जो लोगों को कहूं उसका 1% भी मेरे अंदर ना हो, उसका 39% भी मेरे अंदर ना हो, उसका 20% भी मेरे अंदर ना हो, तो फिर तो कहीं ना कहीं खोट है. इसीलिए इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को फरमाया, क्या इस आयत को अपने नफ्स के ऊपर फिट किया? अगर तुमने फिट किया उसके बाद अपने आप को इत्मीनान कर लो, हाँ तुम क्वालिफाइड हो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को प्रैक्टिस करने के लिए.
تو اس کا مطلب آپ کو کیا ملا؟ اس کا نچوڑ کیا آپ کو ملا؟ ایک بڑے سوشل سائنٹسٹ ہے، ایک بڑے فیمس سوشل سائنٹسٹ ہے، ان کا ماننا یہ ہے having no knowledge is a predicament. علم کا نہ ہونا تو تباہی ہے ہی، بٹ having more knowledge is even greater predicament. علم کا نہ ہونا تو تباہی ہے ہی، لیکن علم کا ہونا زیادہ تباہی ہے، کیونکہ آپ کے obligations ہے، responsibilities ہے. Having no knowledge is predicament, but having knowledge is even greater predicament. تو یہ آپ ان ساری حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو اب تشریح کیجئے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا، پرومسز کا، عہد و پیمان کا دعوت دیتے ہو، خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو. اس کی تشریح اور مفسرین بھی جو کرتے ہیں وہ یہ ہے، وہ اسے اس معنی میں لیتے ہیں، جیسے ابن کثیر ہے جو فقہی بحثوں میں اسے لیتے ہیں، فقہی تفسیر جو کرتے ہیں اس میں تھوڑا بہت میں آپ کو اس کے بارے میں بھی دے دوں کیونکہ تدبر کے لحاظ سے تو ہم نے اس کی تفسیر کر دی. تھوڑا بہت فقہی مسائل میں اگر آپ کو یہاں پہ بولوں، ان کا ماننا یہ ہے جو فقہی مسائل میں جو ہمارے واعظین ہیں وہ اگر اوبلیگیٹری پریئرز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس نان اوبلیگیٹری پریئرز ہے، والنٹیری پریئرز ہے، عبادات ہے، اگر ان کو اس طریقے سے پیش کریں کہ عوام الناس کو لگے کہ یہ بھی کرنا ضروری ہے، تو یہ بھی یہی آئے گا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اللہ تعالیٰ اس چیز سے انہیں روک رہے ہیں کہ تم فرائض کو حکم تو دے دو، لیکن نوافل سنت اذکار میں اس کو اتنا زیادہ ایمفسائز مت کرو کہ عوام الناس کا جو ایک عام فرد ہو، جو ریسنٹ ریورٹڈ ہو، جو نیا اسلام کی طرف متاثر ہوا ہے، وہ تمہارے ان وائز کے طرف دب نہ جائے. تم تہجد پہ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہو کہ گویا ایسا لگتا ہے تہجد فرض ہے. ایک عام آدمی تہجد کیسے پڑھ سکتا ہے جو 12 گھنٹے تو مزدوری کر رہا ہوتا ہے؟ ایک 6 سے 8 گھنٹے تو اس کو چاہیے، ایک اچھی سلیپ، ساؤنڈ سلیپ. تم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہو تہجد پہ اٹھے؟ نہیں، یہ امپاسبل ہے. لیکن تم تہجد کے وائز ایسے پڑھتے ہو، واز ایسے پڑھتے ہو کہ یہ بد دل ہوتا ہے، بد ضمیر ہوتا ہے. کس سے؟ دین اسلام سے بد دل ہوتا ہے. یہ میں ایسے نہیں کر سکتا فالو، میں فالو ہی نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کہاں یہ فالو کروں. تو تم ایسے اسلام کو پیش کرتے ہو، نان والنٹری پریئرز کو، نان اوبلیگیٹری پریئرز کو ایسے پیش کرتے ہو گویا وہ فرض ہے. دین کو آسان بناؤ. یہ واعظین کی طرف اشارہ ہے، یہ فقہی تفسیر ہے، فقہی تفسیر یہ ہے. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ یعنی جو ہمارے پاس نوافل ہے ان کو اس درجے وائزین سوشل لیول پہ، ہاں انفرادی لیول پہ، دیکھیں آپ کا ایک حلقہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کس میرٹ کے لوگ ہیں جو سمجھ جائیں گے، وہ الحمدللہ نمازیں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں. بیسک اگر ان کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف منظم کرنے کے لیے کچھ نوافل بھی بتا دیں تو اچھی بات ہے. لیکن فرائض میں سوشل فرنٹ تو ہم نے کھو دیا. سوشل فرنٹ کے فرائض ہم نے بلا دیے ہیں صرف انفرادی لیول پہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں تمہیں تہجد سے روک رہا ہوں، اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے. الحمدللہ سارے شعور والے آپ سمجھ رہے ہیں what should be the balance. بیلنس یہ ہے کہیں تم نان اوبلیگیٹری پریئرز کو اتنا زیادہ ایمپسائز کرتے ہو کہ جو عام فرد ہے، عام انسان ہے، جو اسٹرگل کر رہا ہے 5 فرد پریئرز کو ادا کرنے میں، تم اسے تہجد، نوافل کے وائز بتا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میری تو پوزیشن ہے، میں کبھی اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو بہتر ہے میں یہ فرائض بھی چھوڑ دوں، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے دین اسلام. وہ بدل ہونے لگتا ہے. تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ ان وائزین کو یہاں پہ روک رہے ہیں کہ جو جس کا حق ہے وہ اس لیول کا بولو. فرض کو فرض کی حیثیت رکھو اور نوافل کو نوافل حیثیت رکھو، اور نوافل میں سارے آپ کے سنت اذکار بھی شامل ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں سنت اذکار سے روک رہا ہوں، یہ ہمارا ہتھیار ہے. الدعا هو العبادہ، نماز خود عبادت ہے، تو گویا دعا ہی ہماری عبادت ہے، ہماری مغز ہے عبادتوں کا، ہمارا ہتھیار ہے ایک مومن کا. مگر میں اس جنرل ماسز کی بات کر رہا ہوں. آپ خود بھی اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں 100% جو پاپولیشن ہے ہمارے مسلمانوں کی، اس میں کتنے پرسنٹیج ہمارے فجر کے ٹائم ہوتے مسجدوں میں؟ کہ کبھی ہمارے واعظین نے کہا بس فرض 2 رکعتیں ادا کر لو، بس آپ کا کام ہو گیا. 3 4 سال 10 سال ایک جنریشن کی تحت تو یہ آواز پڑھ لو بھائی، بس فرض پڑھ لو. جب ظہر کی نماز آتی ہے واعظین کہتے ہیں 10 رکعت ہے،
بھائی ایک بندہ 4 رکعت نہیں پڑھتا، تم اسے 10 رکعت بولتے ہو؟ پہلے تو کہو 4 رکعت پڑھ لو، چھوڑ دو وہ 8 رکعتیں، یہ 6 رکعتیں، پہلے یہ فرائض تو ادا کرے پھر جا کے یہ سنت پڑھے۔ اب وہ اتنا بدل ہوتا ہے، اسے لگتا ہے 10 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ تو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہے، وہ بھی جب امام اتنی بڑی قرات کرتا ہے، میرے لیے تو یہ امپاسبل۔ تو گویا ان وائزین کو یہاں تنبیہ کیا گیا کہ تم دین کو سخت نہ بناؤ، جو فنڈامنٹلز ہے وہ فنڈامنٹلز رہنے دو۔ اور آپ کو میں یہ پوائنٹ یہاں پہ بتا دوں، فنڈامنٹلز کو فنڈامنٹل رہنے دینا یہ عین اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کا پاسبانی ہے۔ ایک انسان اگر کسی فنڈامنٹل کو پست کر دے یا کسی غیر فنڈامنٹل کو فنڈامنٹل قرار دے، گویا وہ خدائی نبھا رہا ہے عوام کے سامنے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کون چیز فنڈامنٹل ہے کون چیز نہیں۔ جب ہم کسی چیز کو ایز اے فنڈامنٹل پیش کرتے ہیں اگرچہ وہ نہ ہو، تو گویا ہم نے خدائی اختیار کی، یہ پھر گناہ نہیں ہوا، یہ شرک ہوا۔ تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں روک رہے ہیں، یہ فقہی تفسیر ہے اس آیت کی، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حال یہ ہے کہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، حال تو یہ ہے کہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو۔ دیکھیں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، اس میں بنی اسرائیل بھی جو تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم سے تھے؟ بنی اسرائیل سے تھے، تو گویا وہاں پہ یہ بنی اسرائیل کے گروہ شامل تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اس واقعہ کو سمجھیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگوں کو اتنا سخت طریقے سے دین پیش کرتے ہو، پھر جا کے ان کی مدد میں ایک انگلی کا سہارا بھی نہیں بنتے۔ یہ تورات میں ان کے یہاں مینشن تھا، سوری بائبل میں مینشن تھا، یعنی بائبل کے پڑھنے والے تھے، نیو ٹیسٹمنٹ کے پڑھنے والے تھے، ان کو پتا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا درس دے کے گئے ہیں کہ دین کو سخت نہ بنانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کر رہے ہیں بذریعہ قرآن، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، تم وہ چیزیں خود نہیں کرتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو۔ اتنا مشکل بنا دیا تم لوگوں نے دین، اتنے سخت طریقے سے تم نے دین کو پیش کیا، خود بھی پورا نہیں اترتے اس میں، اور کہیں کہیں فنڈامنٹلز بھی کمپرومائز کرتے ہو، اور کہیں کہیں اگر فنڈامنٹلز ادا بھی کرتے ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہو جو عوام الناس کو لگتا ہے یہ فرض ہے، پھر خود اس پہ پورا نہیں اترتے، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو۔ تو واقعہ کیجیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد، جو کہ بائبل میں مینشن ہے، اور اس چیز کو بنی اسرائیل خوب جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا درس دے کے گئے ہیں، کہ تم لوگوں کو، علماء کو خطاب کیا، عوام الناس کو ایسے دین پیش کرتے ہو، پھر جا کے ان کے سہارے میں ایک انگلی بھی ان کی مدد میں نہیں کرتے، یعنی خود بھی اس میں ایک انگلی کی شمولیت نہیں کرتے، مائکرو پرسنٹیج بھی ساتھ نہیں دیتے اس عمل میں جو تم لوگوں کو کہتے ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ یہ دل سے بات نکلے گی نا، جو خود عمل کرنے والا ہوگا اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے پاس یہاں پہ سپیکرز بہت ہیں الحمدللہ، لیکن وہ اثر، وہ کیفیت، وہ وزن، کہیں مجھے اپنے آپ کو ٹولنا ہے ایز اے نوید، ایز اے سپیکر، جو بھی کوئی ہے اپنی اپنی لیول پہ آپ سب سپیکر ہو، اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہو، اپنے سبلنگز کو پرورش کرتے ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو ٹٹولے، کیا یہ بات جو میرے دل سے نکلتی ہے کہ واقعی اثر رکھنے والی ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے کوئی بات نکلے گی، یعنی تمہیں درد ہوگا، میں اس کا واقعی خیر خواہ ہوں، میں اس پہ پورا اترنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی وہ پائے تکمیل پہ پہنچے گی، وہ بات وہ جا کے رنگ لائے گی وہ بات۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بتاتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی بائبل میں بھی یہ مینشن ہے، تمہارے تورا میں بھی یہ مینشن ہے، تم اس کتاب کے پڑھنے والے ہو، افلا تعقلون، تم سمجھ کیوں نہیں رکھتے، تم سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لیکن لفظ نہیں آیا افلا تعلمون، تم جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون۔ کیا خوبصورت بات کہی، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ، یہ علم والے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا افلا تعلمون، فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
یعنی علم ہونا ایک چیز ہے اور عقل ہونا، عقل سے کام لینا ایک چیز ہے. ہمارے معاشرے میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن شعور کی کمی ہے. علم کو چینلائز کرنے کے لیے، علم کا جو مقصد ہے وہ ہم نے کھو دیا. ہماری یونیورسٹیز بڑے پڑے ہیں علم سے، کھوکھلا علم. وہی جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا، ویژن وداؤٹ ایگزیکیوشن از جسٹ ہیلوسینیشن. جس کام کا مقصد ہی نہیں وہ غیر مقصد ہے. جو تمہیں بیسک موریلٹی نہیں دے سکتا، جو تمہیں بیسک بائفرکیشن نہیں کر سکتا، واٹس رائٹ اینڈ رانگ، واٹس مورلی کریکٹ اینڈ انکریکٹ، اس علم کا کیا فائدہ؟ اسے علم تصور کرنا بھی غلط ہے. اور اس کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلسفی نہیں تھے. انہیں تورات انجیل نہیں پڑھی، انہوں نے یہ سارے فلاسفرز نہیں پڑھے. آپ یہ ذہن میں رکھیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سمجھ کسی کو نہیں تھی، کائنات میں جیسی سمجھ کوئی کسی کو نہیں تھی. یہاں بائفرکیٹ کر سکتی آپ علم اور سمجھ میں. حالانکہ یہاں تک بات ہوئی سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے. سورہ یوسف کا جو سوال کیا لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم مانگا. مجھے نہیں پتا ہے، وہ ہمارے ساتھ، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ہمیں نہیں پتا تو بس ہم اپنے آپ کو انفیریئر سمجھے. بھئی ہمیں کیوں نہیں آنسر نکلا؟ بھئی علم ہونا کوئی میٹر، کوئی کنسرن نہیں اسلام میں. سمجھ ہونا ضروری ہے. ایک پڑھا لکھا شخص بھی غیر سمجھ ہو سکتا ہے، لاشعور ہو سکتا ہے. لاشعوری سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے. ہاں اس کو انہینس کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، لیکن بنیاد انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈرسٹینڈنگ مقصد ہے. نالج از جسٹ مینس ٹو سم اینڈ، دیٹ اینڈ از انڈرسٹینڈنگ. اگر نالج کا مقصد انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ نالج میننگ لیس ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کو چیلنج نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not challenge their understanding, sorry, their knowledge. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not challenge their knowledge. انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم challenged the way they think, the way they thought, the way they understand. اس چیز سے روکا. وہ تورات کے کہاں مخالف تھے؟ حالانکہ الٹا ہے. یہاں دیکھیں اوپر کی آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، اوپر کی آیتوں میں دیکھیں آپ، میں واپس جا رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری فطرت اور تمہاری کتابیں تورات اس چیز کی تصدیق کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہے ہیں، یہاں پہ غیر سمجھی سے روک رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہارے علم سے اختلاف نہیں ہے، تمہاری سمجھ سے اختلاف ہے. اس لیے لفظ آیا افلا تعقلون، افلا تعلمون نہیں آیا. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ گدھوں کی طرح کتابیں تم نے اپنی سوار کی ہے. جیسے گدھے کو نہیں پتا یہ میرے اوپر کیا بوجھ بندھا ہے، اسے بوجھ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. اسے نہیں پتا یہ علم کا سمندر ہے میرے کندھوں کے اوپر. تو جیسے ایک ڈنکی بکس کو ٹریٹ کرتا ہے، ویسے ایک مسلمان اس علم کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، علم کے ہونے کے باوجود بھی وہ لاشعور ہو. اس لیے لفظ آتا ہے افلا تعقلون، سمجھ سے کام لو. علم سے نہیں، سمجھ سے انڈرسٹینڈنگ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں علم کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے. دنیا کا قانون ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. یہ ہمارے سارے کانسٹیٹیوشنل ڈاکٹرینز میں لکھا ہوتا ہے. جب بھی آپ کورٹس میں جائیں گے نا، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے فائنلس، جو ہمارے پاس جوڈیشل مجسٹریٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بینر لگا ہوتا ہے، سلوگن لکھا ہوتا ہے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ نے ٹریفک سگنل بریک کیا، آپ یہ ٹریفک انسپیکٹر کو ایکسکیوز نہیں دے سکتے مجھے نہیں پتا تھا یہاں رک رہا ہے. وہ ریسپونڈ دے گا ignorance of law is no excuse, but ignorance of law is an excuse in the sight of Allah. اگر واقعی کوئی لاشعور ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے جدوجہد نہیں کی ہوگی علم کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اسے بالکل ہی نہیں پتا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا، واقعی وہ لاشعور تھا اس علم سے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا حساب نہیں لینے والا. مگر وہ پہلے اس میرٹ پہ کوالیفائی ہونا چاہیے کہ اس نے پہلے جدوجہد کی. وہ علم کے راستے پہ چلنے کے باوجود کچھ چیزیں اس سے چھوٹ گئی، اس کے بعد یہ آپ سوال کر سکتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا اسے محاسبہ نہیں لینے والا. تو اس چیز کو پھر سے دہرائے, ہیونگ نالج از اے پریڈیکیمنٹ. وہ تو تباہی ہے ہی, سوری, ہیونگ نو نالج از اے پریڈیکیمنٹ, بٹ ہیونگ نالج از ایون گریٹر پریڈیکیمنٹ. اس کوڈ کو نہ بھولے. تو یہ تھا اس آیت کا مطلب, اتامرون الناس بالبر, تم بر کا حکم تو دیتے ہو, وتنسون انفسکم, لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب سے واقف ہو, تم تورات کو پڑھنے والے ہو, تم انجیل کو پڑھنے والے ہو, تم وہ بیابان پڑھنے والے ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا, بنی اسرائیل سے کہا. افلا تعقلون, کم سے کم سمجھتے تو کام لو, دماغ کا استعمال تو کرو, فکر تو ڈیولپ کرو. تو یہ تھا اس چیز کا مطلب, یہ تھا ان آیتوں کا مفہوم. الحمدللہ, ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ, جو بھی ہوگا انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جی, اپنے سوال آپ کر سکتے ہیں.